تکبر کے بارے میں آج اس طرح کے الفاظ بیان کرنے جا رہا ہوں جو آپ نے سن لیے تو سامعین کرام آپ کے اعمال بھی بچ جائیں گے، آپ کی نمازیں بھی بچ جائیں گی، آپ کا حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات سب چیزیں بچ جائیں گی۔ اگر وہ گناہ آپ میں ہوا تو سن لیں فرعون نے جس طرح تکبر کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قارون تھا۔ سامعین اکرام شیطان نے تکبر کیا تھا۔ شیطان نے کیسے تکبر کیا؟ کہتا ہے میں آگ کا بنا ہوا ہوں، میں آگ اوپر کو جاتی ہے، یہ مٹی کے بنائے ہوئے انسان کو میں سجدہ کروں۔ اس نے اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا حال کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور جنت سے محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مقرب فرشتوں کے ساتھ اس کو رکھا ہوا تھا، ان کے ساتھ عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قارون تھا، وہ اپنے خزانے کہتا تھا میں نے خود کمائے ہیں، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ خزانے میں نے بنائے ہیں، اس میں کسی نے مجھے نہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ میں نے اپنے دماغ سے کمائے ہیں، یہ میں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں۔ تب تکبر کرنے لگا، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا جس طرح شیطان حقیر سمجھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلے میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانوں کو زمین میں دھسا دیا۔ اتنے خزانے تھے قارون کے۔ سامعین کرام آج خزانے کتنے ہیں لوگوں کے پاس؟ آج تو کچھ بھی نہیں۔ سامعین کرام ان کے جو خزانوں کی چابیاں تھی اونٹ کے قافلہ اٹھایا کرتا تھا۔ سامعین کرام اس کے بعد فرعون کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں۔ فرعون نے تکبر کیسے کیا؟ فرعون کہتا ہے میں خدا ہوں، مجھ سجدہ کرو، میں نے دنیا کو دیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ زندہ نہیں کرتے، آپ موت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے ہاتھ میں ہے۔ 2 قیدیوں کو بلا لیا، ایک کو اس نے قتل کر دیا، ایک کو بچا دیا۔ کہتا ہے دیکھ ایک میں نے مار دیا اور ایک کو بچا دیا۔ سامعین کرام وہ اتنا غرور اور تکبر جب اس میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا۔ سامعین کرام اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں شیطان کا ذکر کر دیا، کہتا ہے ہم نے جب اس کو سجدہ کیا، ہم نے فرشتوں کو کہا، جب ہم نے فرشتوں کو کہا تو شیطان تکبر کرنے لگ گیا تو ہم نے اسے اپنی رحمت اور جنت سے محروم کر دیا۔ اور اس کے بعد سامعین کرام سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کسی چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس ابلیس نے کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھ لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہم یہ کام نہ کر جائیں، ہم تکبر نہ کریں، وہ کمی قوم کا وہ فلاں ہم قوم کے سردار ہیں، نواب ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، پیسہ دیکھنا ہے تو قارون کا دیکھو، اس نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانے سمیت اس کو دھسا دیا۔ سامعین کرام اللہ کا حکم نہ مانا تو شیطان کا حال دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مقرب فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا، سامعین کرام اتنا نیک تھا، سامعین کرام اللہ تعالیٰ کو پیارا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک تکبر اس میں آیا، بہت عبادت ٹپے ٹپے پر اس نے عبادت کی ہے، اس نے جب تکبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو ہٹا دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت سے محروم کر دیا، اپنی رحمت سے بھی محروم کر دیا۔ سامعین کرام سورۃ النازعات آیت نمبر 26 اور 25 میں اور فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں،
آخرکار اللہ تعالیٰ نے اسے بھی آخرت کی دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ سامعین کرام، تکبر فرعون نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا حال کیا۔ سامعین کرام، تکبر سے بچ جائیے۔ تکبر کرنے والا کتنا نیک بھی نہ ہو، تکبر ایسا گناہ ہے ساریاں نیکیاں ہڑپ کرتے، ساریاں نیکیاں کھا جاتا ہے، ساریاں نیکیاں نگل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل آیت نمبر 37 میں بیان فرمایا، اے لوگوں، اے انسانوں، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، سینہ تان کر نہ چلو، تکبر نہ کر کے چلو، اس لیے اکڑ کر چلنے سے نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی لمبائی بلندی پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ آپ زمین پہ اکڑ کر نہ چلیں، زمین آپ پھاڑ سکتے ہیں، آپ کی اوقات ہے، آپ کی حیثیت ہے، آپ کیا طاقت رکھتے ہیں، آپ کے کیا ہے، تکبر کرتے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، نہ آپ اتنا اکڑ کر سینہ چوڑا کر کے نہ چلیں، آپ پہاڑ کی لمبائی تک بھی نہ پہنچ سکتے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18 میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، لوگوں سے بے رخی نہ کرنا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، بے شک اللہ کسی مغرور اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ او میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نبیوں نے کس طرح اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کی، اکڑ کر اور فخر کے بے رخی کے ساتھ کسی انسان سے نہ چلنا، یہ کمی کموڑا ہے، یہ سامعین کرام اس کی حیثیت اور اوقات سے آپ نے یہ مزدور ہے، آپ رئیس، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے دی ہیں، تو وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں آزمائشوں میں رکھا ہوا ہے ان کو آپ حقیر نہ سمجھیں، ان سے بے رخی نہ کریں۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم میں حدیث ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائیں۔ تو اس نے کہا، میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ تو سامعین کرام، صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم جب تک رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا، اللہ کرے یہ آپ کا ہاتھ کام بھی نہ کرے۔ تو کہتے ہیں جب تک ہم نے اسے دیکھا، آخری وقت تک اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ کی طرف اٹھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ کیا وجہ کیا تھی؟ اس نے تکبر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگ گیا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا آپ پکڑ کر نہ چلیں، آپ زمین پھاڑ نہیں سکتے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا کہا؟ اگر سامعین کرام نبیوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی نصیحت کر سکتا ہے، اس طرح کہہ سکتا ہے، نبی اپنے بیٹوں کو اتنا، نبی کے بیٹوں نے اگر تکبر کر لیا وہ نہیں بچیں گے، ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم اگر تکبر کر لیں گے، ہم نے اگر تکبر کیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہماری آخرت کیا، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، ہماری دنیا کی زندگی برباد ہو جائے گی، ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ناراض ہو جائے گا، جس طرح شیطان نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے دنیا میں، آخرت میں اسے عذاب ملنا ہی ملنا ہے۔ سامعین کرام، اس نے دنیا میں بھی اپنے آپ کو عذاب میں دھسیل دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے سامعین کرام محروم ہو گیا ہے۔ اگر آج ہم نے تکبر بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گئے تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ سامعین کرام، ہمیشہ کی زندگی جو دنیا عارضی کی زندگی ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے وہی تباہ ہو گئے، برباد ہو گئی۔ ایک گناہ کی وجہ سے سامعین کرام عاجزی لے آئیں، عاجزی لے آئیں، عاجزی لے آئیں میرے پیارے بھائی۔ عاجزی کے علاوہ اگر آپ نے تکبر کیا تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جو دوست تکبر کرتا ہے یہ قرآن و حدیث اس تک پہنچائے، وہ بھی سن لے، اگر اس پر عمل اس نے بھی کر لیا تو سامعین کرام اس کی بھی آخرت بن جائے گی اور دنیا بھی بچ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور فالو کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو آپ کی
جو دنیا عارضی زندگی ہے یہ بھی بن سکے اور آخرت ہمیشہ کی زندگی بھی آپ کی اچھی بن سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔